ذرا کووڈ سے ہٹ کے، کیونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ فارلنگ ایریاز، تو میرے خیال میں بلوچستان کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ علاقے دور دراز ہیں، سکولز موجود نہیں، اور جب انرولمنٹ کی بات کی جاتی ہے خصوصاً لڑکیوں کے لیے، تو پھر چیلنج یعنی سکولز کا نہ ہونا یا گھروں سے بہت دور ہونا، اس کو کس طریقے سے آپ لوگ میٹیگیٹ کرتے ہیں، اور پھر انرولمنٹ کو بڑھانے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں تو اس میں پھر کیا پرائیورٹیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ابھی اسکول ایکسس کی اگر بات کی جائے، اس دفعہ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹوز ہمارے لیے ہیں، جو پی ایس ڈی پی ہمارے شامل ہوئے، نیو اسکولز ہمارے جتنے بھی ہیں ان کو جینڈر فری کر دیا ہے۔ پرائمری اسکول جو ہوں گے وہ جینڈر فری، یعنی کہ بوائز اور گرلز آپ ایک اسکول میں بچیاں 5th کلاس تک وہ پرائمری اسکول کی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی پرائمری ٹو مڈل، مڈل ٹو ہائی، اس میں جو ریشو رکھا ہے 60% فار گرلز رکھا ہے، 40% فار بوائز اسکول رکھے ہیں۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ بچیوں کو ہمارے جو ہے نا وہ ایکسیسیبل ہوں اسکول اور انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن کے۔ بالکل ٹھیک، اچھا یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، لیکن وہ ایک وہاں ایک پریشانی یہ بھی آتی ہے کہ پرائمری پہ کچھ 2015 سے پہلے اتنا زیادہ زور رہا کہ پرائمری سکولز کی تو تعداد ہے اچھی، لیکن پرابلم وہاں پیش آتی ہے کہ جب بچے نے پرائمری سے گریجویٹ کر کے مڈل یا ہائی اسکول میں جانا یا ایون سیکنڈری میں، تو وہاں اسکولوں کی تعداد اتنی کم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ڈراپ آؤٹ ایک کے علاوہ کوئی اور حل ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، جو بلوچستان کا ایجوکیشن سیکٹر پلان ہے جو 2020 سے 2025 تک ہے، اگر اس کے بارے میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ یہ ہے کیا، یہ ایکسیس کو، کوالٹی کو کس طریقے سے ایڈریس کرتا ہے، اور کیا اس کے ذریعے جو لڑکیوں کی تعلیم ہے یا لڑکیوں کی جو تعلیم ایکسیس کا سلسلہ ہے اس میں کوئی بہتری یا کوئی ہیلپ آؤٹ مل رہی ہے ڈپارٹمنٹ کو؟ بالکل ہاشم، آپ نے ایجوکیشن سیکٹر پلان کی بات کی، میں اس کا خود بھی حصہ رہی ہوں ایز اے ممبر، وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ تو بچیوں کے حوالے سے جو ہمارا پچھلا سیکٹر پلان تھا، اس میں بھی ہم نے یہ ریکمنڈیشن دیے تھے، اس کو بلکہ پارٹ بنایا تھا کہ اس میں آپ نے جو ہے نا بچیوں کے لیے اسکول اگر ہو سکتا ہے کہ جس ایریا میں پاسبلٹی ہے کہ اسکول کھلے، مڈل اسکول فار گرلز اینڈ ہائی اسکول، اگر نہیں ہے تو ہم ان کو ٹرانسپورٹیشن وہاں دے دیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہو، تاکہ وہ بچیاں 10 12 15 کلومیٹر اگر وہ ٹریول کر کے جائیں تو وہ گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹیشن ہماری موجود ہو۔ انفارچونیٹلی اس پہ امپلیمنٹیشن تو نہیں ہو سکا، کیونکہ پچھلا جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر پلان تھا وہ اتنا ہمارے لیے سکسیسفل نہیں رہا، لیکن ہوپ سو جو یہ ہمارا سیکٹر پلان ہے اس میں گرلز ایجوکیشن کو بہت زیادہ جو ہے نا پریورٹی دی گئی ہے۔ 60% اسکول جو ہے نا وہ گرلز کے ہوں گے، 40% فار بوائز، چاہے وہ مڈل ہوں، ہائی ہوں یا پرائمری ہوں۔ تو اس میں بھی ہم نے یہ ٹرانسپورٹیشن فور اسکول گرلز اینڈ ٹیچرز کے لیے بھی شامل کیا ہے، جو دور دراز ٹیچرز ہماری جاتی ہیں ٹریول کر کے اپنے جو ہے نا جابس کے لیے، تو اس کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ٹرانسپورٹیشن دیا جائے۔ اب لیٹ سی کہ نیکسٹ اس میں کتنا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، گورنمنٹ کی کیا ہمارے ساتھ اس میں جو ہے نا وہ کوپریشن رہتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ہمارا اس وقت جو ایمرجنسی بیسس پہ یہی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کریں، کیونکہ اسکول پی ایس ڈی پی میں شامل ہوں گے، اپ گریڈ ہوں گے، پھر ٹیچر کی جو ہے نا اپائنٹمنٹس ہوں گی، اس میں کافی عرصہ یعنی کہ 3-4 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ جو سیکٹر پلان ہمارے 5 سال کا ہے، تو ایمرجنسی بیسس پہ اگر ہم ٹرانسپورٹیشن ان کو پرووائڈ کر دے گورنمنٹ، تو اٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ اینڈ وی ول امپروو آور گرلز انرولمنٹ ان اسکول۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، منسٹریز کے ساتھ مل کے ایجوکیشن اسپیشلی اگر بات کریں تو جو سپورٹ کر سکیں، تو آپ کے خیال میں جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ کس طریقے سے ایجوکیشن کے حالات بلوچستان میں بہتر کرنے کے لیے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور کیا کچھ انیشیٹو آلریڈی کسی پارٹنرشپ میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ لیے جا رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی امپلیمنٹیشن ہے تو پلیز اس کے بارے میں بتا دیں، اگر کوئی انیشیٹوز ہیں۔ ہاشم دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے جو آپ بچے کے لیے ہے، وہ پیرنٹس ہیں۔ جی جی، جب تک پیرنٹس اس کے بارے میں اویئر نہیں ہوگا، ایڈوکیسی نہیں ہوگی ان کے لیے، تب تک بچہ آپ کا اسکول میں، چاہے آپ کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوں، جتنے بھی آپ کے وہ ہوں، وہ آپ نہیں لا سکتے۔ کیونکہ میرا اپنا خود ایکسپیرینس رہا ہے، چونکہ میں خود فار فلنگ ایریا سے جو ہے نا اب اس پوزیشن پہنچی ہوں۔ میرا ایریا اس طرح کا ایریا تھا کہ آج میں آپ کو ایک چیز ڈکلیئر کروں کہ میں خود اپنی جو ہماری فیملی، ہمارے علاقے کی فرسٹ 1 فیمیل ہوں جو 19 گریڈ کا، اور
प्रोविंस लेवल पे एक की पोजीशन पर बैठी। तो ये मेरे अपने वालिदैन की वो है, और सबसे बड़ी कि मेरी वालदा खुद एजुकेटेड भी नहीं, उन्होंने पढ़ाया, वालिद साहब ने यहाँ तक बहुत ज्यादा हर्डल्स फैमिली की तरफ से उन्होंने वो किया। उन्होंने कहा कि बच्चियों को पढ़ा के ये बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, बच्चियां जो है ना क्या हमारी किस काम की हैं, बेटों पर इतना तवज्जो नहीं दे जो बच्चियों पे। और मैं भी प्राउडली कहती हूँ कि ये जितना कुछ है मेरे पेरेंट्स की वजह से, और मेरी तमाम सिस्टर इस वक्त 18-19 की कम पोजीशंस पर नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा मेन जो स्टेक होल्डर है, जो आपका सिविल सोसाइटी से भी हटके, आपका पेरेंट्स। अगर पेरेंट इस चीज के लिए वो होगा, तो इस हवाले से काफी स्टेक होल्डर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं कि उसमें हमने पीटी एसएमसीज बनाए हैं, पेरेंट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो हमारी होती है हर स्कूल में, इसको बाकायदा तौर पे भी नोटिफाई किया है। एलएसीज हमारे बने हैं, और बाकी जितने काफी स्टेक होल्डर्स हैं इनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीन के उन्होंने अल्टरनेट एक सेंटर्स खोले हैं। आईआरसी हमारे साथ इस वक्त काम कर रहा है। बाकी स्टेक होल्डर्स जिन्होंने 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस करके वहां पे जो ड्रॉप हो गई थी बच्चियां या बच्चे, उनको दोबारा से एक एजुकेशन का एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी दिए हैं, सेंटर्स बनाए हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जो 13, 14, 15 साल के बच्चे, ये बच्चियां आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं 5 साल का बच्चा या बच्ची हो गया, उसको ले आए और स्कूल में एनरोल करें। चूंकि हमारा एनरोलमेंट का अभी 2022 का जो है ना कैंपेन भी स्टार्ट हो गया है, हम कहते हैं 5 साल का बच्चा है, लाएं आप स्कूल्स को एनरोल करें। लेकिन जो पीछे रह गए हैं सोसाइटी में, उनका भी हक है, उनका भी राइट है, चाहे वो कोविड की वजह से रह गए हैं, कुछ जो कबायली जो है ना हालात की वजह से रह गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो भी इश्यूज हैं जिसकी वजह से रह गए हैं, उनका भी राइट है, जहां वो रह रहे हैं कम से कम हम उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इसके हवाले से हमारे साथ जितने स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट भी करूंगी कि इन चीजों को भी वो साथ साथ लेके उनको चल रहे हैं। कि जो एलएलपी सेंटर्स इन्होंने कायम किए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के साथ उन्होंने एग्रीमेंट करके कुछ नॉन फॉर्मल सेंटर्स बनाए हैं। तो इस तरह की चीजों से हम काफी हद तक इस गैप को कवर कर सकते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि वाकई कैंपेन, जब एनरोलमेंट कैंपेन से मैंने खुद भी नोटिस किया है कि जब कैंपेन हो रही होती है एनरोलमेंट के लिए, तो उनका ये होता है कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल होगी तो उनको एनरोल करो, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो स्कूल कभी जा ही नहीं सका, या अगर स्कूल बच्चा या बच्ची गई थी और ड्रॉप आउट हो गया, तो उसके बारे में कोई नहीं होता। और जो एक्सेलरेटेड लर्निंग सेंटर्स की आप बात कर रही हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट तरीका है कि उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ऐड किया जा सके। मैम, इसके साथ ही मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी आपके साथ गुफ्तगू रही, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, जो आप अच्छा काम कर रही हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स जल्दी ही जो है आएँ, और बलूचिस्तान में जो एजुकेशन के हालात हैं वो ओवरऑल ना सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए इक्वली बेहतर साबित हो। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी व्यूअर्स, आपने बलूचिस्तान की तालीम के हालात के बारे में हमारी गुफ्तगू सुनी मैम जुलेखा करीम के साथ। हम अपनी अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारा प्रोग्राम जो बात है देखते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।